جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع پاک مدنی نیائی کابینہ کی جامع مسجد عثمان غنی گلستان جوہر بلاک 15 میں منعقد ہوا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سورتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، قوم کے مالک مولا کہوں تجھے، قوم کے مالک مولا تجھے، کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا تجھے، کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، اللہ جس میں نہ کتابشے، اللہ اللہ کہوں تجھے، جانے تجلا کہوں تجھے، جانے تجلا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تکبر اس کی تعریف کیا ہے؟ خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام. آئی ایم سپیریئر، میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، دوسرے کو حقیر جاننے کا نام، یہ تکبر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنازے میں شریک تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کون سی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے؟ the worst، بدترین، اور بتانے والا کون ہے؟ مدینے والے آقا کہتے ہیں میں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدترین کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ارشاد فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. سوچئے، یہ چھوٹی بیماری نہیں، یہ چھوٹا گناہ نہیں، ارے یہ تو دنیا بھی برباد کرنے والا گناہ ہے اور قیامت کے دن بھی آقا کی محفل سے دور کرنے والی بیماری ہے. ارے دل کمزور نہ ہو جائے، مجھے کہیں کولیسٹرول نہ ہو جائے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اس کا تو خیال ہے. یہ دل میں کہیں تکبر داخل نہ ہو جائے، اس کی کس نے فکر کی؟ کس نے تکبر کی تعریف پوچھی؟ کس نے اس کا علاج سمجھنے کی کوشش کی؟ اتنی بے خبری اچھی نہیں. بعض اوقات جن کو کوئی نہیں پوچھتا، ارے ہم نہیں جانتے، کیا پتا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوں. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. یہ بات بات پر دل توڑ دینا، بات بات پر گالی نکال دینا، اگر کوئی ملازم ہے غلطی کر دے تو ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو جھاڑ دینا، ہم نہیں جانتے بارگاہ الہی میں اس کا کیا مرتبہ ہے. اور آج ہم جس کا دل توڑنے جا رہے ہیں، جسے حقیر سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم یہ میرے رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے. اور اگر اس مظلوم کی ہائے نکل گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، کہیں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے. دل کی بیماریوں کے بارے میں جب بھی سنیں گے اندر سے آواز یہ آئے گی نہیں بھائی تمہارے اندر یہ بیماری نہیں، بے فکر رہو. اب میں آپ کو چند علامتیں بتاتا ہوں کہ وہ علامتیں کیا ہیں. اگر وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں تو پھر آج ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر تو داخل نہیں ہو گیا. اگر وہ علامتیں ہیں تو آج ہم نے توبہ بھی کرنی ہے. دل چاہے کہ میں جب جاؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب سوچئے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے تو یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی خوشی یہ ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. اگر یہ خواہش ہوتی کہ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہو جائیں میری شان و شوکت کا اظہار ہو، اب وہ خود غور کرے کہیں یہ تکبر تو نہیں. یہ علامت کیا ہے؟ میں بڑا آدمی، میرا مرتبہ، یہ غریب آدمی اس کو میں سلام کروں، میں اس سے ملنے جاؤں، اس کو بولو ملنا ہے تو میرے پاس آئے. اگر کبھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے تو اٹ مینز خود ہی پوچھ لیجئے، آپ نے سامنے والے کو حقیر سمجھانا کہ میں نہیں جا سکتا وہ آئے، میں سلام نہیں کر سکتا وہ سلام کرے، تو یہی تو تکبر ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر جاننا. اچھا بعض اوقات کیا علامت ہو جاتی ہے؟ کوئی غریب اسلامی بھائی، کوئی کمتر آدمی برابر میں آ کے بیٹھ جائے، او ہو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ کہاں آ کے بیٹھ گیا میرے پاس، اس کے کپڑے ایسے، اس کا انداز ایسا، یہ میرے برابر میں بیٹھ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو خود اٹھ کے چلا جائے گا یا کسی بہانے اسے اٹھا دے گا. اچھا نہیں اٹھا سکے گا، دل میں برا لگ رہا ہے، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ نے اس کو اپنے سے کمتر جانا نا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے،
جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ سورۃ النور بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، لم جاتی غیرک فی مثل نشد پیدا جان، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے ثواب ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ لم جاتی غیرک فی مثل نشد پیدا جان، لم جاتی غیرک فی مثل نشد پیدا جان، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی راہ کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نب بدکار ہوا ہے، حب دنیا دل پھنس گیا نب بدکار ہوا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے دعا ہے، آغبرات کو میرا ہے، اس کو تیرا بسر
آسرا ہے، الجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ جیسی دعا ہے، الجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ جیسی دعا ہے۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، کرم کے دروازے کھول دے، جہاں لاکھوں کو بلواتا ہے میرے مولا، ہم پر بھی نگاہ رحمت کر دے، ہماری تقدیر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے جب ہم بھی احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ پاک کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اے مولا ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر دکھا دے، ہمیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب کر دے، تبرکن تو یہاں آب زمزم پیتے ہیں مولا، کبھی بیر زمزم پر جا کر جی بھر کر آب زمزم پینا نصیب کر دے، ہمیں بھی مینا کی مبارک راتیں عطا فرما، عرفات کا مبارک دن عطا فرما، وقوف مزدلفہ عطا فرما، پھر تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے بچلتے ہوئے آقا کے مدینے کی باادب حاضری عطا فرما۔ اے مولا یہاں تو صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کو اپنا دل کا حال سنانا نصیب کر دے، ہمیں بھی ریاض الجنہ میں تلاوت کرنا نصیب کر دے۔ مولا مدینے کی گلیاں دکھا دے، مدینے کی بہاریں دکھا دے، مانگنے کا وقت ہے مولا، ہماری جھولیوں میں ہر سال حاضری مدینہ لکھ دے، سال میں کئی کئی بار سرکار کے قدموں کی حاضری عطا فرما، ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ جب بھی ہمارا وقت آخر ہو مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، ایمان پر عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشقان رسول کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ نارملی ہم کھانا کھاتے ہیں کوئی نیت نہیں ہوتی، پیٹ بھرنا ہوتا ہے تو بھوک تو مٹ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن یہی کھانا اگر اچھی نیتوں سے کر لیا جائے تو آئیے پہلی اچھی اچھی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی، جو اسٹرینتھ ملے گی، اس قوت کو انشاءاللہ روزے پر، مدد پر، عبادت پر، تحصیل علم دین، والدین کی خدمت پر صرف کروں گا۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھاؤں گا، ہر 1-2 لقموں پر یا واجبوں بھی کہوں گا، کوئی دانہ یا روٹی کا ذرہ وغیرہ دسترخوان پر گر گیا تو اٹھا کر کھا لوں گا، اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں گے۔ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیگانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، ورنہ الٹا پاؤں بچھا لیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیں۔ انشاءاللہ اس طرح آج پریکٹس کرنے کا اتنا بھائی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات بیٹھنا، لیکن عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی، اور 3 انگلیوں سے انشاءاللہ روٹی کو کھائیں گے تو یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو روٹی امیر علیہ السلام بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ روٹی کو اگر سالن کے اوپر رکھ کے توڑا جائے نا تو اس میں سے بعض اوقات کچھ ذرے نکلتے ہیں، تو وہ ذرے بھی کھانے کے اندر گرے ہم اس کو پھر ظاہر کھا لیں گے، اگر دسترخوان پر توڑیں گے تو یہ ذرے ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس ذرے میں اناج کی برکت ہے، تو کہیں وہ برکت ہم سے نہ چلی جائے اور اناج کا وہ ذرہ بھی ضائع نہ ہو، تو یہ بھی عادت اپنا لیں کہ روٹی کو سالن کے برتن کے اوپر رکھ کے توڑا کریں گے۔
مجھے شان گیا نعمتیں بانٹتا جیسے مجھے شان گیا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جلدی جلدی اٹھیے، نماز فجر کی تیاری کیجیے. نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. اس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ترجمہ کنز ایمان. اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون. اس کی تفسیر میں ہے جس کے اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں. یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ترجمہ کنز ایمان. تو جس کی تولے بھاری ہوئی، اس کی تفسیر میں ہے، اور وزندار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ ترجمہ کنز ایمان. وہ تو من مانتے عیش میں ہیں. اس کی تفسیر میں ہے یعنی جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، تو اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مالک کریم قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما. وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر. پہاڑ بولا،
میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے. یکایک پہاڑ شک ہوا, اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے. انہوں نے عرض کی میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ عز و جل کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا اے عیسیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. 600 سال کی عبادت پہاڑ کے اندر, کوئی دنیاوی کام نہیں, ایسا برکت والا, ایسا عبادت گزار, مگر فرمایا اس سے بھی زیادہ مکرم وہ ہے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے. گویا آقا کی امت پر تو رب کی رحمت برسنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکل حل کر شرے مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے, بہر معروف سری معروف دے خود سری جلد حق میں گر جلے بات کے واسطے, بہر ابراہیم مجھ پر غم گلزار کر دیتا بھکاری بادشاہ کے واسطے, عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوتے جگر, الیاس کو احمد رضا کے واسطے. سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ السلام اور دعا پر ہوا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, يا رسول الله يا حبيب الله, يا رسول الله يا حبيب الله, يا نبي الله يا رحمة للعالمين. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب سحری اجتماع میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ کیجیے. میرا نام سید فرید حسین ہے. آج ہمارے گلستان جوہر میں عثمان غنی مسجد میں سحری اجتماع کا انعقاد ہوا اور دعوت اسلامی کے جو مبلغ ہیں عبدالحبیب بھائی انہوں نے بہت اچھا بیان دیا تکبر کے ٹاپک پہ, اور میں نے نیت کری میں مدنی قافلے کرنے کا سفر کروں گا, اور رجب تو ویسے بیج بونے کا مہینہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ ہمیں موقع دیا. سحری کا اجتماع کر کے بیان سنا اور
اتنا روح خوش ہوئی کہ اس طرح کے اجتماعات اور پروگرام بار بار ہونا چاہیے، اور اس سے کہ عام پبلک جو ہے جن کا رجحان مذہب کی طرف نہیں ہے، مذہب کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے. اس سے ہماری معلومات میں بہت زیادہ رہنمائی ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، اور اس سے ہمیں خوب سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ جو چل رہا ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. میری گزارش ہے ان صاحبان سے جو میری یہ بات سن رہے ہیں کہ ادا اسلامی کے زیادہ سے زیادہ اجتماعات میں شرکت کرا کریں. یہاں آنے سے بہت روحانیت ملتی ہے، بہت دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی اسلامی طریقے سے گزارنے کا ہمیں شعور ملتا ہے. اور میں نے نیت بھی کری ہے کہ میں اب پابندی سے اجتماعات میں شرکت کیا کروں گا. دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اور مزید ترقی عطا فرمائے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا